ہوا حسین کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخسار جو چلے گھر سے شہ کر وہ بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کہ ٹہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا کہ کیا حال لے میری میں بکا جوڑے کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے ارے وہم آتے ہی میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو ارے تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب مجھ سے جدا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے
تم کو اکبر کی قسم گل چادہن کا صدقہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، کیا خبر تم سے کوئی بات بھی اب ہو کہ نہ ہو، کون جانے کہ ملاقات بھی اب ہو کہ نہ ہو، اور دل دھڑکتا ہے میرا بہر رے نبی بہر خدا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ارے اپنی آغوش میں بابا چھپا لو مجھ کو، آخری بار کلیجے سے لگا لو مجھ کو، جیتے جیا کہاں پہ تمہیں پاؤں گی بھلا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ آخری شعر آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ تم نہ آؤ گے تو اے بہت روں گی، اور کس کے سینے پہ بدا دی جیے پھر سوں گی، ارے نہ تو بھیا علی اکبر ہے نا عباس چچا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، کہ ضبط کتاب نہ مولا کو رہی ہے انور، ہاتھ پھیلا کے بڑے بیٹی کی جانب سرور، جس گھڑی بے کس و معصوم میں نے رو رو کے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد۔
جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آگ کی شاہنے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی نصرت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا دنیا زاداروں کس طرح میرے مولا حسین اپنی بہن زینب سے آخری بار رخصت ہو رہے ہیں کس طرح میرا مولا اپنے بابا کی بات کو یاد کر کے رو رہا ہے ہر کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن زحمت نہ ہو کہ بازو بڑھاؤ میری بہن ہر میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی غمشیر خستہ تن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بڑھاؤ بس جلدی ارے اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوس لوں وہاں کی چلے گی جہاں چھری زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا اور کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا سب سے مشکل
رخصت میرے مولا کے لیے اپنی 4 سالہ سکینہ سے تھی عزادارو. سنیے عزادارو میرے مولا اپنی بیٹی سے کیا فرما رہے ہیں. ہر بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کلا رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال. ہر غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے مدر کو بہت ہوئے گا ملال. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. عزادارو اس کے بعد میرا مولا حسین پھر اپنی بہن کی طرف بڑھتا ہے اور ایک پیغام دیتا ہے. سنیے عزادارو. بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے ماں رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام جانا وطن جو قید سے چھٹ گئے تشنگاں. ارے کہنا لہد پہ باقی میرا آخری سلام. آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. عزادارو اس کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا حسین اپنے بیمار بیٹے کی طرف بڑھتا ہے اور کچھ وصیتیں کرتا ہے. سنیے عزادارو. عابد سے پھر یہ کہنے لگے شاہ کربلا بیواؤں کا یتیموں کا اب تم ہو آسرا. جو امتحان میرا تھا سب میں نے دے دیا آگے تیرا جہاد ہے بیمار کربلا. بیمار بیٹا باپ سے جس دم جدا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. عزیزو ایک مرتبہ خیمے سے باہر آ کر جب مولا حسین نے دشت کربلا کی طرف نظر کی تو سارے شہیدوں کی طرف دیکھ کر کیا بیان کیا. سنیے عزادارو. خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا سر کو جھکائے روتا تھا خود اسب با وفا
اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا، تنہائی کے سوا کوئی آور نہیں بچا، جب سوئے نہر دیکھ کے غازی کو دی صدا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ آخری منظر دروں، بھائی کو تنہا دیکھ کے زینب تڑپ گئی، روتی ہوئی حسین کے نزدیک آ گئی، اور پھر رقاب تھام کے بولی اے شوہدی، لو میں سوار کرتی ہوں عباس گر نہیں، واعظ ہوا سوار جو زہرا کا لاڈلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، اے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دست میں پامال کر دیا، ہے پہچان کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے
زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑی الجوان کو، ارے آنکھوں میں اب بہن کے اجالا نہیں رہا، ارے کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ آل محمد صلوات اللہم صلی علی إنا لله وإنا إليه راجعون. رزم بقضائه وتسليما لأمره. آجرك الله يا بقية الله. اے زمانے کے امام ہمارا پرسہ قبول فرمائیے. رہے جو اگلے برس ہمیں اور یہ پھر غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ہزار عاشور کی گھڑی ہے، عصر عاشور سے قریب ہے، جب کوئی نہ بچا حسین قہمگاہ میں داخل ہوئے اور ایک سلام کیا، یا فضتو یا سکینہ یا زینب و کلثوم علیکم من السلام. ارے ہمارا آپ پر سلام ہو. کہتے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، عزادارو خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، اور چاہا کہ بی بی زینب سے رخصت ہو. ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بھیا ذرا اپنے گلے کو آگے بڑھا دو. ارے یہی وہ بوسہ گاہ رسالت تھے جہاں رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے. آپ نے بوسے لیے اور آپ نے بی بی زینب کے شانوں اور بازوؤں کے بوسے لیے. اے میری بہن زینب، ارے میرے جانے کے بعد انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. آزادارو طلب کرو، عاشور کا دن ہے. لا اجرکم اللہ. ہاں رخصت ہوئے. ایک مرتبہ عابد بیمار کے خیمے میں آئے تو اب جو غش کے عالم سے عابد بیمار فاقہ ہوتا ہے، عجیب منظر دیکھتے ہیں. مقتل نے لکھا، ارے بابا کے جسم کے اوپر خون ہے، لباس میں خون ہے، ماتھے پہ خون ہے. جانتے ہیں ماتھے پہ کیسا خون تھا؟ کہتے ہیں جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، وَضَا خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار
ماتم کرو جوانوں، اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہی حق ہے پرسہ دینے کا، آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے عزادارو، آج کے بعد اذا خانے سنسان ہو جائیں گے۔ ابن بیمار نے فرمایا اے میرے بابا، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، میرا قاسم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہا مولا نے ارے یہ سب شہید ہو گئے، ارے میرا چچا عباس، کہا میرے لال اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور باقی لوگ تمہارے کوئی باقی نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ جوش آ گیا، کہا اے میرے بابا، اے بھوپی اماں مجھے تلوار دیجئے اور عصا دیجئے۔ کہا تلوار اور عصا لے کے کیا کرو گے میرے لال؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہیں ظالموں نے میرے چچا عباس کو بھی مار دیا، میرا بابا تنا ہے، میں جہاد میں جاؤں گا، جنگ کروں گا۔ امام نے فرمایا میرے لال نہیں، تم بیمار ہو اور بیمار پر جہاد ساقط ہوتی ہے۔ بازادارو اسرار امامت سپرد کیے اور ایک مرتبہ عابد بیمار سے رخصت ہوئے۔ بس سنیے گا بازادارو، اب خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، گرتا ہے، بیویوں نے حلقے میں لے لیا، زینب نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، فرمایا ارحم غربتنا، اے اللہ میری غربت پر رحم فرما، میرا بھیا جانے والا ہے۔ ماں حسینہ کی صدائے بلند ہے، ارے حمید کہتا ہے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے۔ بیویوں میں کوہرام میں پچھاڑے کھا رہی ہیں، سکینہ کو دلاسا دے دیا، سینے پہ سلا لیا، اب باہر آئے، نظرا یمین و شمالا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، فرمایا مقتل کا رکے، یا صحاب الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں آؤ حسین کی تنہائی دیکھو، حسین تمہیں بلا رہا ہے، تم آواز کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اجرکم اللہ، کوئی نہیں ہے جو سوار کرے۔ ناصر آتا، ارے بی بی زینب نے یہ منظر دیکھ لیا، ارے میرا بھائی غریب ہے، کوئی نہیں ہے، سب مقتل میں آرام کر رہے ہیں۔ ارے ناصر آتا، کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اجرکم اللہ، گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ حدیث علماء کہتے ہیں گھوڑے بدرے گئے، چند قدم آگے بڑھے تھے، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی، ارے دیکھا گھوڑوں کی سموں سے 4 سالہ سکینہ، اجرکم اللہ، بچی لپٹی ہے، بیل کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں لے جا رہا ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، اچھا ایک نفسیاتی جملہ سن لیجئے، آپ کے آنسوؤں میں اضافہ ہو جائے گا۔ سب صاحبان اولاد ہیں نا، اللہ کی گودیوں کو آباد رکھے۔ جملہ سنیے گا، حسین نے سکینہ کو تو پیار کر دیا تھا نا، یہ مقتل سے باہر نکل کر یہ بچی نے کیوں فرمائش کی؟ کہا دیکھو حدیث ہے، شاید سکینہ یقیناً یہ حدیث جانتی تھی، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ اے بابا، میں نے خیمے میں اس لیے نہیں کہا کہ خیمے میں یتیم بچے موجود تھے، جب مجھے سینے پہ سلاتے تو انہیں اپنا بابا یاد آ جاتا۔ اجرکم اللہ، رویا دادا روئے، سینے پہ سلایا، اے میری لاڈلی بچی،
اے میری پیاری بچی، اے میری پیاسی بچی سکینہ، آج سے تم اماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس ہوگا۔ اور کہا میری لاڈلی اب بڑی دیر ہو رہی ہے، مجھے جانے دو، رخصت کر دو۔ کوئی بچی اپنے باپ کو اتنی جلدی تو نہیں چھوڑتی۔ اے بابا ٹھیک ہے جائیے، خدا حافظ میرے بابا، الوداع۔ بازادار و مقتل کے جملے ہیں۔ حسین چلے، ایسے گھمسان کی جنگ کی کہ کوفے آدھا ملائین کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ الامان الحدیث کی صدائیں بلند ہو گئی۔ جنگ کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچ گئے، جہاں شانہ کٹائے بھائی آرام کر رہا تھا۔ ایک جملہ کہا امام حسین علیہ السلام نے، فرمایا بھیا یہ حملے نہ دیکھے، یہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تلاش۔ جنگ کرتے جاتے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، بس سنو عزادارو، کہاں تک جنگ کرتے، کہاں تک جنگ کرتے، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، ارے گردن کو رکھ دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ بازادارو یہی وہ منظر تھا۔ ارے سید ابن طاؤس لکھے ہیں کہ امام نے کہا تھوڑا سمے آرام کر لوں گھوڑے پر، جنگ کے مرلین کے اندر تو ایک جملہ کہتے ہیں، تاریخ میں ہے، فقف الحسین، حسین تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، جیسے ہی ٹھہرے تھے نا ایک پتھر آیا جو آپ کی پیشانی پہ لگا، اجرکم اللہ، خون جاری ہو گیا۔ معتبر مقتل ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، آزادار و ماتم کرے، خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ جیسے ہی پتھر لگا فرمایا اخذ الثوب، آپ نے اپنے کپڑے کو اٹھایا، چاہا کہ میں اس خون کو صاف کروں، بازادارو غضب ہو گیا، کہتے ہیں فَأَتَاهُ السَّهْمُ الْمَسْمُومُ، ایک زہر بجھا ہوا تیر روانہ ہوا، لَهَا ثَلَاثَةٌ شُعَبٌ، جس کے اندر تیر بھال تھے، فَقَرَ عَلَى قَلْبِهِ، ارے حسین کے سینے میں لگا، زہرا کا لال ڈگمگانے لگا، ظالم آگے بڑھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین بس جنگ ختم ہو گئی، اجرکم اللہ دادار ہو۔ اب ایک مرتبہ پشت فرس سے زمین کربلا پر زہرا کا لال آنا چاہتا ہے، ایک ظالم نے دائیں سے ایک ایسی گرز لگایا، ایک بائیں سے گرز لگایا، اب کیا تھا، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی خنجر لے کر آئے رے زہرا کا لال۔ اب زیارت نائیہ کا جملہ سنے عزادارو، فرمایا ابھی حسین زمین پر نہیں ہے اور نہ زین پر ہے، ارے تیروں پر، میرا مولا تیروں پر معلق ہے۔ اتنے میں عزیز و جلس الشین علی صدرے، اس ملعون نے اپنا نجس قدح حسین کے جسم نازنین پر رکھا۔ امام زمانہ کا جملہ ادارت نائیہ میں، آخذ اللحیت، ارے رے آپ کی داڑھی کو پکڑا، فقط اور اس کے بعد ذبح کرنا چاہتا ہے۔
لیکن عزادارو قیامت کی گھڑی ہے، جیسے ہی یہ مرد آیا زینب آگے بڑھی، ٹیلے زینبیہ پہ آگے کھڑی ہو گئی. او پسرے صاحب، نہیں جملہ سنے انشاءاللہ روئیں گے، جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ فرمایا او پسرے صاحب، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. جب کوئی جواب نہیں آیا تو دوسرا جملہ کہا اما فیکم مسلم، ارے کیا ہو گیا ہے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ اللہ رے مظلومیت. بازادارو حسین نے دیکھ لیا، حسین نے دیکھا یہ منظر، آنکھوں سے اشارہ کیا. زینب ٹیلے سے اتری، در خیمہ میں داخل ہونا چاہتی ہے. ایک قدم خیمے کے اندر، ایک قدم خیمے کے باہر. الا قد قتل الحسین وعلا قد ذبح الحسین بکربلا. ارے سیادیاں چلی، فرات کا پانی نیزہ اچھلا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا. واہ مصیبتا، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا. اے ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین طرف. عزادارو حسین شہید ہو گئے. بس آخری جملے ہیں، جہاں تک آواز جائے آخری جملے ہیں، تڑپ کے روئیے گا. بس آخری جملے عزادارو. مجھے یقین ہے اس پورے مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے 3 دن سے پانی نہ پیا ہو. آپ تھوڑی دیر کے لیے پیاسے ہیں نا. کوئی ہم میں سے نہیں ہے جس نے 3 دن سے کھانا نہ کھایا ہو. ذرا سوچے، بیٹیوں کو اپنے باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. جملہ سنیں گے نا. ذوالجلال نے اپنے چہرے کو حسین کے خون سے رنگین کیا. ذوالجلال کا نام جواد تھا اور یہ خیمے کی طرف جا رہا ہے، ہنہناتا ہوا جا رہا ہے. امام باقی فرماتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہوئے جا رہا ہے قد قتل الحسین بکربلا. اب جو در خیمہ پر پہنچا، ایک مرتبہ ایک بچی آ گئی اور ایک جملہ کہا حل سقیا بھی. جملہ سنیے، مجلس ختم ہو گئی ہے. جواد نام دلا خطاب کیا سکینہ نے، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، بس مجھے اتنا بتا دے، یہ باہیں کٹی ہوئی ہے، خون سے رنگین ہے، میرا بابا تو شہید ہو گیا، یہ مجھے یقین ہے. سنیے گا عزادارو، میرا بابا شہید ہو گیا، یہ مجھے یقین ہے، بس مجھے اتنا بتا دے حل سقیا بھی ام قتلو عطشانا. ارے وقت آخر پانی ملا تو تمہارے پیاروں کا سلام اس پر جو زحمت کسے سلاسل ہے. مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں
اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہوں خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ تم سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر امامت کے گرد سیارو، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو،
سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ایک نوحہ ہوگا ابھی ماتم کا، اور بعد میں جن لوگوں کو خونی ماتم کرنا ہے وہ ٹیرس پر چلے جائے 4 مالے پر انشاءاللہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مل کے پڑھ لو کہ میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جانے سے۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں، ارے دھوپ ہے پیلیوں بان کے ڈالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گھر میں رہتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی، لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی، خود بنائی ہے لہجے میرے علی اصغر کی، ہر کو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں، اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، پھر تلواروں سے اندر سے بدن زخمی ہے، آگ جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے، اور اپنی چادر کو میرے زخم پہ ڈالو اماں، اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو
میرا عباس خفا ہو گیا اماں مجھ سے، وہ نہیں آیا اٹھا لایا تھا بازو اس کے، اب ایک کام کرے نہر کنارے جا کے، ارے میرے روٹھے ہوئے بھائی کو بنا لو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، چکیا پیسی ہے گودی میں بٹھا کے مجھ کو، جاگتی رہتی تھی کانوں پہ سلا کے مجھ کو، لوریاں دیتی تھی جھولے میں جھلا کے مجھ کو، اور ایک دفعہ گود میں بھی اپنی سلا لو، اماں اگر میرے ٹھیک میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اگر میرے ٹھیک میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو، ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو، آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو، ارے جاؤ تم جا کے سکینہ تو سنبھالو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، دیکھو وہ آگ لگی شام غریب آئی، دیکھو گھبرا کے نکل آئی میری ماں جائی، دیکھو بے ہوش سکینہ تھا پڑا ہے بھائی، ارے جاؤ سجادی کو شعلوں سے نکالو، اماں میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اور ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی مادر، اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پہ چادر، دیکھا جائے گا نہ اب تم سے یہ خونی منظر، ارے قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں اگر میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، ہوگی جب حشر کے میدان میں مجلس برپا، فرش غم شہ کا بچھائیں گی جناب زہرا، آئے گی حضرت شبیر کی ریحان صدا، ارے آج جی کھول کے تم عشق بہالو، اماں میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں میرے دیپ میں گرتا ہوں سنبھالو، اماں میں حسین ہوں،
صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا نانا ہوں میں نواسا تیرا نانا ہوں میں نواسا تیرا میں حسین ہوں گونجی بوقت یا حسین 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 جو خونی ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ اوپر ٹیرس پہ چلے جائیں یہاں پر ابھی نیاز کے انتظام ہے پاکا شکنی کا تو جو اوپر نہیں جانا چاہتے وہ نیچے بیٹھ جائے نیچے نیاز اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعین له ولا ذالک اللہم لنا الإصابة التي جاہدت الحسین والشایات وبایات وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل ومسلم بن عوسجا وهانئ بن أروى وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته ایک ہی دعا کر رہے ہیں آج بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد بر عمر لال